وہ لوگ جو لیلۃ القدر کی رات میں کسی بھی وجہ سے رب کریم کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ نہ سکے، رب کریم کے خزانوں سے مالا مال نہ ہو سکے، ان کے لیے آج آخری موقع ہے۔ آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ آج وہ مائیں بہنیں، وہ بھائی جو کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی لیلۃ القدر والی رات میں عبادت سے پیچھے رہ گئے، رب کریم کو راضی کرنے سے پیچھے رہ گئے، اپنے من پسند تقدیر اور نصیب لکھوانے سے پیچھے رہ گئے، آج ان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لے۔ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، رب کی ذات فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بے گھر کو گھر والا بنا دیتی ہے، بے آسرا کو محتاج کو سخی کر دیتی ہے، مالا مال کر دیتی ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پورے مہینے کی برکات کو سمیٹنے کا وظیفہ ہے۔ پورے مہینے میں اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کمی کوتاہی کا تلافی کے طور پر پورا کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر پورے مہینے میں صبح اور شام اللہ سے مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ کے خزانوں سے لینے میں کچھ کمی رہ گئی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج 27 رمضان المبارک 27 رمضان المبارک اور اتوار کے دن یہ وظیفہ کر لو۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ وہ زبردست وظیفہ ہے کہ جو زمین و آسمان جس کی طاقت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، جس کی طاقت پہاڑوں سے زیادہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ جس کو پڑھ کر تیرا محبوب بن جاؤں، جو تیرے خزانوں کی چابی ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنے والی چیز بتائی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ کا لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں اور زمین و آسمان دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ اس کلمے سے اللہ راضی کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کلمے کے پڑھنے والے کے ہر مقصد میں کامیابی کیوں مل جاتی ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ سے اقرار کیا کرتا ہے؟ چلتے ہیں ہم اس کلمے کے مطالب اور مفاہیم سمجھنے کی طرف، پھر میں آپ لوگوں کو جلدی اس کا وظیفہ بتا دوں گا۔ آپ ذرا حوصلہ کر کے، تھوڑا سا صبر کر کے، اللہ کے لیے ہمارا مسلمان ہے، کلمہ ہے، اس کلمے کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ چاہتا کیا ہے، کلمہ ہے کیا، کلمہ کہتا کیا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب ہم اس کلمے کی حقیقت کو سمجھیں گے تو اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا نا۔ اس کلمے کو اگر سمجھا ہی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ میں ایک مرد، ایک عورت، ایک مسلمان مرد عورت یہ اقرار کرتا ہے یا کرتی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی ہماری حاجات پوری کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو بے گھر کو گھر دینے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ذلیل کو، رسوا کو عزت دینے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو بیمار کو شفا دینے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ناکام کو کامیاب کرنے والا ہو، جو مایوس کو پر امید دلانے والا ہو۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں گویا بندے کی نظر ڈائریکٹ اللہ کے رب العزت کے خزانوں پر جاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات پر جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے بندہ ساری کائنات کی نفی کر دیتا ہے، تمام اللہ کی مخلوق
مخلوق کی نفی کر کے اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں دوسری بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ بندہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیری ہی بات مانیں گے، الا اللہ تیرے غیر کی بات نہیں مانیں گے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے حکموں پر چلیں گے، تیرے غیر کے حکموں پر نہیں چلیں گے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیری چاہت پر زندگی گزاریں گے، تیرے غیر کی چاہت کو نہیں اپنائیں گے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیری پسند کو اختیار کریں گے، تیرے غیر کی پسند کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب یہ بندہ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور غیر کی نفی کا اقرار، اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت کا اقرار، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ تمام جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تمام غیب کے خزانے اس کی خدمت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلمے کی تکمیل کی ہے اللہ رب العزت نے کہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی دو چیزوں کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ کے اندر بھی دو باتوں کو انسان اقرار کے طور پر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ انہی کی زندگی پر چلیں گے، محمد رسول اللہ انہی کے رنگ میں رنگیں گے، محمد رسول اللہ ان جیسے اخلاق اپنائیں گے، محمد رسول اللہ ان جیسے اعمال اپنائیں گے، محمد رسول اللہ ان جیسی نماز پڑھیں گے، محمد رسول اللہ ان جیسی تلاوت کریں گے، محمد رسول اللہ ان جیسے حج اور زکوٰۃ ادا کریں گے، محمد رسول اللہ یا اللہ صرف محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کریں گے، اور کسی کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، اور کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی چابی ہے، دونوں جہانوں کی عزتوں کی چابی ہے، دونوں جہانوں میں اطمینان کی زندگی کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے ذریعے بندہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت کو لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ تاکہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو آپ کے دل و دماغ کے ایک ایک رومے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے، تاکہ آپ تمام غیر کے طریقوں کی اور غیر کے حکموں کی نفی کرتے ہوئے اللہ کے طریقے، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اثبات کرتے ہوئے جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کی ذات کو ترس آئے گا، اللہ کی ذات پسند کرے گی، اللہ کی ذات کے تم محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کی ذات کو جب لاڑ آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو جب پیار آ جاتا ہے، پھر بندے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، پھر بندے کے اعمال نہیں دیکھے جاتے، بلکہ اللہ اپنے خزانوں سے چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے سے پہلے دو باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور اور ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ نمبر دو، اس وظیفے کو جتنے یقین کے ساتھ، جتنے دھیان کے ساتھ کریں گے، رب کریم کی ذات اتنا ہی آپ کی زندگی کو بدل لے گا، اتنے ہی آپ کی زندگی میں برکات لائے گا، اتنے ہی مصائب سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اتنی پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہلے ایک بار درشی پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد بھی ایک بار درشی پڑھنا ہے، بیچ میں 100 مرتبہ پوری ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کرنی ہے۔ یہ وہ تسبیح جب آپ پڑھ لیں گے تو 100 حاجات رب سے مانگیں گے تو رب کی ذات عطا کر دے گی، 100 مصیبتوں اور دکھوں سے نجات چاہیں گے، رب کی ذات 100 مصیبتوں اور دکھوں سے نجات دے دے گی۔ بس اس وظیفے کو دھیان سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے رب کے حضور کہ اللہ آج تک جو تیرے حکموں کو توڑا، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ تیری ایک ایک بات مانوں گی، آئندہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گی۔ پھر بس توبہ کرنے کے بعد اب کوئی چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان میں حائل نہیں ہے، قبولیت سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی
طاقت کے مطابق مانگتے چلے جانا، رب اپنی شان کریمی کی طرح عطا کرتا چلا جائے گا۔ رب کریم ہر مسلمان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہر ضرورت کو پورا فرمائے، ہر مقصد میں کامیاب فرمائے۔ آپ نے وظیفہ تقریباً سمجھ لیا ہوگا، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف، بیچ میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح، پھر توبہ کر کے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو، آمین 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 یا رب العالمین۔